الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، دین کی باتیں سنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، کلام کرنا اور کلام سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج 28 صفر 1442 ہجری چل رہا ہے، اور یہ وہ 28 صفر کی تاریخ ہے کہ جس میں تاریخ اسلام کی ایک مشہور و معروف شخصیت، مجدد وقت حضور قبلہ پیر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم وصال ہوا، اور سفر کے ہی اس مہینے میں دو مزید گزشتہ صدی کے مجدد، جس میں حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور قبلہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ کا بھی وصال ہوا، اور اس مسجد کے توسط سے ان دونوں بزرگان دین ان کے تجدیدی کارناموں کے حوالے سے یہاں پر باقاعدہ ان دنوں میں محفلوں کا انعقاد کیا گیا۔ لیکن آج کی جو ہماری نشست ہے اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ خاص اس مجدد کے حوالے سے ہے کہ جس کو تاریخ مجدد الفسانی کہتی ہے۔ نام احمد ہے، سرہند کے رہنے والے ہیں۔ 971 سن ہجری آپ کی ولادت ہے، اور 1034 سن ہجری آپ کا وصال ہے، یعنی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 1000 سال مکمل ہونے میں 29 سال باقی تھے جب آپ کی ولادت ہوئی، اور 1000 سال کے مکمل ہونے کے بعد کم و بیش 34 سال ایسے تھے جو آپ اس دنیا کے اندر موجود رہے۔ اب یہ جو حدیث ابو داؤد شریف کی ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ، کہ اللہ رب العزت اس امت کے لیے ہر صدی کے اختتام پر، ہر 100 سال کی تکمیل پر کچھ ایسے اشخاص کو بھیجتا ہے من یجدد لہا دینہا،
جو اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے دین اسلام کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دور مبارک سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، ہمہ وقت ہر صدی کے اختتام پر اور ہر صدی کی ابتدا پر کچھ ایسے نفوس قدسیہ وہ لازمی طور پر موجود تھے، موجود ہیں اور موجود رہیں گے، جو دین اسلام کے اندر تجدد یعنی اس کی تر و تازگی کا کام کرتے رہیں گے، اور دین اسلام کی تعلیمات میں جو لوگوں کی طرف سے مختلف آمیزش ہو جاتی ہے، تعلیمات اسلامیہ کے اندر جو رد و بدل کی کوشش کی جاتی ہے، اور پیغام اسلام کے اندر جو تبدیلیاں لانے کی جد و جہد کی جاتی ہے، وہ ان تمام کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے دین اسلام کی اصل حیت اور اصل کیفیت کو لوگوں کے اندر تبلیغ اور اس کا پرچار کریں گے، عام کریں گے۔ اسی لیے قرون اولیٰ کے بعد جو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک اور آپ کے بعد صحابہ کرام اور پھر تابعین، ان کے بعد سے ہر سال ہر صدی کے اندر اس طرح کے بزرگان دین کی باقاعدہ علماء نے لسٹنگ کی ہوئی ہے کہ جن کے تجدیدی کارناموں سے امت مسلمہ کو مختلف ادوار میں نفع حاصل ہوا، اور ہر 100 سال پر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دین اسلام کے اندر کچھ ایسے نفوس قدسیہ پیدا ہوئے، کیونکہ من جو ہے یہ عام ہے اس حدیث کے اندر جو ایک سے زیادہ لوگوں کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ایک نہیں ہوگا، بلکہ مختلف مقامات کے اوپر مختلف لوگ ہوں گے جو تجدیدی خدمات کو انجام دے رہے ہوں گے۔ دین اسلام کی تاریخ کے اندر ایسے بے شمار نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں دین اسلام کے اوپر جو بھی حملے کیے گئے ان کی تجدید کی، ان کی اصلاح کی، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیغام کما حقہ پہنچانے میں اپنی خدمات کو سر انجام دیا۔ لیکن جب 1000 سال کی تکمیل ہو رہی تھی، یہ واقعہ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ رونما ہونے والا تھا۔ 100 سال تو بدل رہے تھے، 100 سن ہجری آیا، 200 سن ہجری آیا، 300 سن ہجری آیا، یہ تو آ رہے تھے، لیکن جب 1000 سال تبدیل ہونے کی بات آئی، جس زمانے میں حضور قبلہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ اس وقت کے ایک بڑے مشہور مغل اور طاقتور ترین بادشاہ اکبر کے ہاتھوں میں تھی، جس نے بے شمار مقامات کے اوپر فتوحات کی تھی۔ مسلم یا اسلامی حکومت کے جھنڈے دنیا کے اندر موجود مختلف ممالک کے اندر اس نے گاڑ رکھے تھے، اور خود اکبر کی اپنی ذاتی کیفیت یہ تھی کہ ابتداءً وہ انتہائی متقی، پرہیزگار اور دیندار آدمی تھا، تو اس کی جتنی فتوحات ہوتی تھی وہ بنیادی طور کے اوپر اکبر کی فتح نہیں کہلاتی تھی، وہ اسلام کی فتح کہلاتی تھی۔ اکبر کی فتوحات ان کو اسلامی فتوحات اس لیے کہا جاتا تھا کہ اکبر نہ صرف 5 وقتہ نمازی تھا بلکہ اپنی نمازوں کے لیے اذان بھی خود کہا کرتا تھا اور امامت بھی خود کیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس کے گھر کے اندر شہزادہ سلیم کی ولادت ہوئی تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی بزرگان دین اور اللہ والوں سے محبت کا عالم یہ تھا کہ شکرانے کے طور کے اوپر اس نے اپنے محل سے سفر شروع کیا اور اجمیر تک کا سفر کر کے یہ پیادہ چلتا ہوا گیا، گھوڑے اور سواری پر نہیں بیٹھا، اور وہاں جا کر شکرانے کے نوافل کو ادا کیا اور حضور حضرت خواجہ اجمیر کی دربار پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھی، اور پھر وہاں سے جب واپس آیا تو جتنی اس وقت کے بزرگان دین کے مزارات اور اولیاء کرام کی خانقاہیں تھیں جہاں سے گزرتا تھا ان کو مال اکرام سے نوازتا چلا جاتا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ اس انداز میں بجا لاتا تھا۔ اکبر کی
یہ فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہی ہوا کہ جب دشمن کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اکبر کی یہ فتوحات حقیقتاً دینی فتوحات ہیں، تو انہوں نے اکبر کے دربار کے اندر بالارادہ سازشی طور کے اوپر کچھ ایسے لوگوں کو داخل کیا جو ہمہ وقت اکبر کے کانوں کے اندر دین اسلام کے خلاف اور اکبر کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے۔ ایک طرف اکبر بادشاہ کو چڑھایا جاتا کہ تو بہت بڑا آدمی ہے، تو بہت بڑا فاتح ہے، تو بہت بڑا جرنیل ہے، بہت طاقتور ترین حکمران ہے، اور دوسری طرف اکبر کے کان میں ان باتوں کو ڈالا جاتا کہ اتنا بڑا آدمی اگر اسلام کی انہی 1000 سال پرانی تعلیمات کو فالو کرتا رہے، انہی 1000 سال پرانی باتوں کو اپنے سامنے زندگی کے لیے مشعل راہ بناتا رہے، وہ دین جو عربوں میں آیا تھا اور عرب کے بدوؤں نے قبول کیا تھا، وہ ان بدوؤں کی مثل بادشاہ وقت ہونے کے باوجود اس اسلام کو ہی اپنی زندگی کا سب کچھ سمجھ کر اس کی ترقی اور اشاعت کی کوشش کرتا رہے، تو یہ تجھ جیسے بادشاہ اور تجھ جیسے طاقتور انسان کو زیب نہیں دیتا۔ وہ اس طریقے سے اکبر کے کان کے اندر مختلف باتوں کو گھسیڑتے رہتے تھے۔ پھر جب اکبر ان سے پوچھتا حل کیا ہے، تو وہ کہتے کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی اس سلطنت میں موجود جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ہندو ہوں، مجوسی ہوں، تم ان تمام کو اپنے دربار میں بٹھایا کرو اور ان کو کہا کرو کہ تم آپس میں مکالمہ کرو، بحث کرو، میں تمہاری بات کو سنوں گا، اور اس کے بعد جب وہ سب اپنی اپنی آراء کو تمہارے سامنے پیش کر دیں تو بحیثیت حکم کے تم فیصلہ فرمایا کرو کہ کس نے صحیح بات کہی ہے۔ اب آپ ذرا جال سازی کا انداز دیکھیے کہ جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ یہود، نصارہ، بالخصوص ہندو، اور ان کے ساتھ مجوسی اور دیگر لوگ وہ شامل ہیں اور اکبر کے دربار میں بیٹھ کر اپنے اپنے مذاہب کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور اکبر جو کہ دین اسلام کی بھی تعلیمات کی بنیاد سے رسوخ فی العلم سے غافل تھا۔ بادشاہ بہت اچھا تھا لیکن عالم نہیں تھا، بادشاہ بہت اچھا تھا، حکمران بہت اچھا تھا، جرنیل بہت اچھا تھا، سپہ سالار بہت اچھا تھا، حکومت بہت اچھی کر سکتا تھا، لیکن قرآن اور حدیث کے اوپر ملکہ نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے مکمل طور پر آگاہ نہیں تھا۔ اب ایسا آدمی بیٹھ کر جب یہود، نصارہ، ہندوؤں، مجوسیوں اور ان کی باتوں کو سنتا اور پھر اپنی عقل و دانش سے فیصلہ کرتا کہ تم نے صحیح کہا ہے، اور درباری چمچے کھڑے ہو کے کہتے کہ حضرت آپ نے تو کمال فیصلہ کر دیا، تو آپ ذرا اندازہ کریں اس اکبر کے تکبر کا عالم کیا ہوگا اور اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ نتیجتاً وہ مستقل جب ان نشستوں کو سنتا رہا، ان باتوں کو سنتا رہا، پھر تاریخ نے وہ وقت دیکھا کہ یہی اکبر بادشاہ تھا کہ جس نے دین اکبری کا نفاذ کیا، اور اس دین اکبری کے نفاذ کے اندر جو بنیادی خد و خال اسلامی تعلیمات کی مخالفت میں قائم کیے گئے، ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ سود کو جائز قرار دیا جائے۔ دوسری بات، شراب نوشی، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، ذاتی فعل ہے، جو پینا چاہے پی لے۔ تیسری بات، زنا کاری، بدکاری، یہ انسان کا ذاتی فعل ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان طوائفوں کو اور اس قسم کی عورتوں کو جو بدکردار اور فاحشہ ہیں، ان کو شہر سے نکال کے کناروں میں باقاعدہ طور کے اوپر طوائف خانے اور ایسے ادارے بنا دیے جائیں جہاں جو لوگ جا کر جو چاہیں کریں، اور یہ بھی ایک بزنس ہے اور یہ بزنس پروموٹ ہونا چاہیے۔ یہ وہ فکر تھی جو اکبر کے دور سے چل رہی تھی، اکبر کے دور میں بھی تھی۔ اس کے بعد اگلی چیز، خنزیر کا گوشت۔ اس نے کہا اس میں جس طرح گائے کا گوشت ہوتا ہے، بکری کا گوشت ہوتا ہے، دمبے کا گوشت ہوتا ہے، خنزیر کے گوشت میں کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر اس کے اندر علت یہ موجود ہے کہ اس کے اندر چونکہ وہ بدفعلیاں کرتا ہے اور اس کے اندر رذیل حرکتیں موجود ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر شیروں اور درندوں کا گوشت کھانا جائز قرار دے دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر قوت اور طاقت ہوتی ہے، ہمارے لوگ طاقتور ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر سور کے گوشت کو حلال کرتا گیا۔ قانون نکاح میں ترمیم کی، کہا ایسا نہیں ہے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ ہندو کی عورت سے شادی نہیں کر سکتا،
یہود و نصارہ اہل کتاب ہے، ان سے تو اسلام نے مرد کو اجازت دی ہے، عورت کو نہیں دی کہ عورت مسلمان عورت کسی یہودی یا عیسائی سے نکاح کرے، لیکن مرد کو کس بعض شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے. تو اس نے کہا ہندو بھی تو انسان ہیں، ان کی عورتیں بھی تو انسان ہیں، ہم ان سے شادیاں کر کے ان کو اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور اپنی بچیاں ان کے گھروں میں داخل کر دیتے ہیں. نکاح کا قانون اس کو تبدیل کیا گیا، اور اس کے بعد پردے کو ختم کیا گیا، ختنہ کی ممانعت کر دی گئی، اور جسم فروشی کو باقاعدہ کاروبار بنا کر اس کا اجرا کیا گیا اور لوگوں کے اندر احکامات کو جاری کر دیا گیا. اب یہ وہ سارے حالات تھے جو اکبر نے اس بنیاد کے اوپر کیے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب 1000 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور 100 سال کے بعد جو مجدد آتا ہے وہ دین اسلام کے اندر تازگی کو پیدا کرتا ہے. لیکن اب چونکہ 1000 سال مکمل ہو رہے ہیں تو دین کو ہی تبدیل کر دینے کی ضرورت ہے، اور دین کی تعلیمات کو بھی تبدیل کر دینے کی ضرورت ہے. یہ وہ فکر تھی. اسی لیے الف ثانی اس نے ان سکوں کے اوپر لکھوایا جو سکے اس وقت میں رائج کیے گئے. اور الف ثانی الف کہتے ہیں 1000 کو، ثانی کہتے ہیں دوسرا 1000 سال، دوسرا 1000 سال. اس بات کو سکوں کے ذریعے لوگوں میں عام کرنا شروع کیا، اور لوگوں میں یہ فکر اجاگر کی کہ اب 1000 سال مکمل ہو گئے، دین اسلام وہ پرانا ہو گیا، دین اسلام کی تعلیمات وہ پرانی ہو گئی. قرآن و حدیث اب دور جدید کے حساب سے 1000 سال کے بعد اس قابل نہیں رہا کہ اس کے مطابق زندگی کو گزارا جائے. اب تو بڑے بڑے اہل فن آ گئے ہیں، اب تو بڑے بڑے اہل ہنر آ گئے ہیں، اب تو ذی شعور لوگوں کی حکومت ہے، اور بادشاہ وقت خود کیونکہ فیصلے کر رہا ہے تو اس کے فیصلوں سے اچھا فیصلہ کون کر سکتا ہے. اسی فکر اسی سوچ کے ساتھ پورے دین اکبری کا نفاذ کیا گیا، اور امت مسلمہ کے اندر اس تباہی کو پھیلایا گیا جو تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اس وقت کے اندر حضور قبلہ حضرت پیر مجدد الف ثانی علیہ رحمہ آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور آپ کے فضائل اور مناقب بے شمار. لیکن تنگی وقت کے باعث ہم مختصر صرف ایک نقطے کے اوپر گفتگو کریں گے کہ مجدد الف ثانی نے ان لمحات کے اندر جس نقطے پر سب سے زیادہ توجہ دی اور جو آپ کا سب سے بڑا تجدیدی کارنامہ تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے سالکین میں، اپنے متعلقین میں، اپنے مریدین میں، اور ان لوگوں میں جو آپ کے پاس واعظ و نصیحت کو سننے آتے تھے، اس فکر اس شعور کو اجاگر کیا کہ دین اسلام وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے، قیامت تک قرآن کی تعلیمات اسی طریقے سے نافذ العمل رہیں گی، قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ابدیت اور دائمیت وہ قائم رہے گی، اور جو بھی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کوئی بھی قانون بنانے کی کوشش کرے گا تو وہ قانون اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو گردانا جائے گا، اور اس قانون کے خلاف ہم تمام کو مل کر جد و جہد اور کوشش کرنی پڑے گی. یہ وہ بنیادی کارنامہ تھا جو مجدد الف ثانی علیہ رحمہ آپ کی سارے تجدیدی کارناموں پر سب سے زیادہ غالب تھا. اسی لیے آپ نے اپنے مریدین اور سالکین کے اندر قرآن کی تعلیمات کا نفاذ کیا، حدیث اور سنت کی زندگی اور سنت کو احیاء کے لیے کوششیں کی، اور اپنے مریدین اور سالکین کو بہت سختی کے ساتھ سنتوں کی پابندی کرواتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی سالک آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو آپ نے کہا مجھے کچھ لونگیں لا دو، لونگ جو کھانے کی ہوتی ہے، لونگ منگوائی تو آپ کا سالک 6 لونگیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نکال کر لے آیا. تو آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا تم کیسے صوفی ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا اتنا بھی نہیں پتا کہ حضور نے فرمایا ہے اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تو طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے. بحیثیت سالک کے تمہاری ذمہ داری تھی کہ 6 نہیں لاتے، یا تو 5 نکال کر لاتے یا 7 نکال کر لاتے. اب بظاہر تو یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ بھئی لونگ ہے آپ 6 کھا لیتے، 5 اور 7 کی کیا بحث، لیکن آپ بتانا یہ چاہتے تھے کہ دین اسلام میں اتنا معمولی بال برابر بھی رد و بدل یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور ذکر کی جو ضد ہے جس کو غفلت کہتے ہیں، غفلت ہوتی ہی یہ ہے کہ شریعت کے احکامات سے بندہ غافل ہو جائے، اور ذکر کی تعریف یہ ہے کہ بندہ غفلت سے نکل کر ہم وقت اللہ کی بارگاہ میں حضوری کی کیفیت میں ہو، کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو بیوی بچوں کے ساتھ،
تب بھی اس کو اللہ یاد رہے، وہ اپنی مسند پر بیٹھا ہو، کاروبار کر رہا ہو، تب بھی اللہ اور اس کا رسول یاد رہے، معیشت اور معاشرت کا معاملہ کر رہا ہو تب بھی اس کو اللہ اور اس کا رسول یاد رہے، وہ سیاست کے منصب پر بیٹھا ہوا ہو، قانون کے منصب پر بیٹھا ہوا ہو، کسی قسم کا کوئی فیصلہ نافذ کر رہا ہو، اس کو اللہ اور اس کا رسول اور اس کی تعلیمات یاد رہیں، اسی چیز کو ذکر کہتے ہیں۔ اور یہی وہ ذکر تھا جو مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے اپنی تعلیمات سے اس معاشرے کے اندر عام کیا تھا۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر نے جو تباہی پھیلائی تھی، اکبر کے بعد اکبر کا بیٹا جہانگیر وہ حکومت میں آیا تو مجدد صاحب نے اپنے لوگ اس کے حلقے میں داخل کیے، جو اکبر کو غافل کرتے تھے، انہوں نے جہانگیر کی تربیت کرنی شروع کی، جہانگیر کی اصلاح ہونی شروع ہوئی، اور جب جہانگیر ہٹا شاہ جہاں آیا تو دین اسلام کو خود جو تبدیلیاں اکبر بادشاہ نے کی تھی اس نے ان تبدیلیوں کو منسوخ کیا، واپس اسلام کا صحیح نفاذ کیا، اور اس کے بعد جب عالمگیر آیا تو تاریخ کے اندر فتاوی عالمگیری جیسی تاریخ ساز کتاب جو فقہ میں مدون کی گئی وہ اس بادشاہ نے خود اپنی نگرانی میں کروائی، اور یہ وہ تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اللہ کا ولی ہے، اور جب یہ مرا تھا تو ٹوپیاں بن کر جو اس نے کمایا تھا، اس کمانے سے جو پیسہ حاصل ہوا تھا اس کی مدد سے اس نے اپنے کفن اور دفن کے بندوبست کا لوگوں کو اصلاح فرمائی تھی اور لوگوں کو تعلیم فرمائی تھی۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس وقت بھی ضرورت اسی امر کی ہے، بزرگان دین، مشائخ، اولیاء، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ میری اور آپ کی اصلاح کی کرتے ہیں، نہ میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ آپ کی مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ ہماری بزرگان دین سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ ان کی ہم سے ہے، اور اسی طرح نہ ہماری کسی سیاسی گروہ سے کوئی شکایت ہے، نہ کسی اور سے کوئی بات ہے۔ ہمیشہ جو بھی بات کی جاتی ہے اس کا مدعا فقط یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اگر جگہ دینی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دینی چاہیے۔ اسی لیے اگر سود کی حرمت پر بات کی جاتی ہے، شراب کی حرمت پر بات کی جاتی ہے، زنا کی حرمت پر بات کی جاتی ہے، یا اور اس قسم کی دیگر موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے، تو مقصد کسی کی ذات کو تان کا نشانہ بنانا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات جو ہم بھلا بیٹھے ہیں وہ بھولا ہوا سبق ہم کو یاد آ جائے، اور نتیجتاً ہم اپنی زندگیوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو داخل کریں، کیونکہ انہی پر عمل کرنے سے دنیاوی کامیابی بھی ہے اور انہی پر عمل کرنے سے اخروی نجات بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔